السلام علیکم ونس اگین دس از سلما عزیز اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں. دنیا میں دو طرح کے مرد ہیں، یا انتہائی ذمہ دار ہیں یا پھر الف بغیرت ہیں. بیچ والی نسل نہیں ہے. جو الف بغیرت ہے نا، اگر وہ الف بغیرت نکل آیا، کیا کرتے ہیں؟ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کورٹ کچہریوں میں اسی کے پیدا کیے بچوں کے لیے خرچہ مانگتی پھر رہی ہوتی ہے. مطلب جس بندے کو یہ حیا نہ ہو کہ میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کے کھانے کے پیسے دینے ہیں، اس کو آپ الف بغیرت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے سول کورٹس اس سے بھرے پڑے. سول کورٹس میں کتنے بچے ایسے ہیں جو بیچارے ان لڑائیوں میں مارے گئے ہیں، ان انا کی جنگوں میں مارے گئے ہیں، ان ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی جنگوں میں مارے گئے ہیں جن سے ان کا لینا دینا ہی نہیں تھا. بھئی ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا چل تیری انا تیری بیوی کے ساتھ ہے، تیرے بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ مرد جن کی عورتوں نے خرچوں کے دعوے کیے ہوئے عدالتوں میں یا کہیں بھی، میں کلیئرلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ کے ہاں ایک دفعہ شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر یہ سوال خود سے کرنا چاہیے کہ یار میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ میرے بچے تھے، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ بہت خوبصورت بات. ذمہ دار بندہ 72 سال کی عمر میں بھی آپ کو ریڑھی پہ آم کھینچتا نظر آ جائے گا. کس کے لیے آم کھینچ رہا ہے؟ کس کے لیے فروٹوں کی ریڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کس کے لیے مزدوری کر رہا ہے؟ وہ ہے ذمہ دار مرد. But to very sadness of our social media, to very sadness of our media, ہم نے اس مرد کا چہرہ کبھی دکھایا ہی نہیں. ہم نے وہی الف وغیرہ دکھایا جس نے نہیں خیال لی. اچھا یہ پرسنٹیج بہت کم ہے، لیکن یہ ہیں، نشے کرتے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں، ایک عورت کے پیچھے گھر خرچہ نہیں دیتے. اگر اس ٹائم وہ عورت کا ڈیسیژن غلط ہو گیا یا والدین نے نہیں دیکھا اور اس کے پلے یہ الف باندھ دیا، الف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا الف بھی بے سے نہیں ملتا، تو اگر ایسا باندھ دیا ہے، مجھے بتاؤ اس میں اس لڑکی کی تو زندگی تباہ ہوئی ان کے بچوں کا کیا قصور؟ تو دیکھا آپ نے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ڈاکٹر عفان ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت قابل ڈاکٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ایشوز پہ بہت بے باک طریقے سے، بڑے زبردست طریقے سے بات چیت بھی کرتے ہیں بغیر ڈرے. اب آپ خود سوچیں کتنا انفیئر ہے نا اس عورت کے ساتھ کہ جس نے ایک شخص کے ساتھ ایک مدت لگا دی اس کی اولاد کو پرورش کرنے میں، پیدا کر کے پرورش کرنے میں، اور اس کے علاوہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جوانی قربان کر دی، اپنی خوبصورتی قربان کر دی. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ایک بچے کی پیدائش کے دوران ایک عورت کو کس قدر تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ تکلیفیں تو ایک طرف، ان کو فزیکل اپنی اپیرنس کو کتنا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. بعد میں یہی مرد اٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو ڈی شیپ ہو گئی ہو. ڈی شیپ ہونے کے لیے جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اس کو مجبور کیا ہوتا ہے، آپ کی نسل وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. کم از کم آپ ہی اگر اس چیز کی قدر کر لیں تو وہ ڈی شیپ نہیں ہوگی. وہ آپ اس کو اتنا خوش رکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ وہ جس چیز کے لیے اس نے قربانی دی ہے اس کو اتنا تو، مطلب وہ کہتے ہیں نا ان ریٹرن ایک ایکنالجمنٹ تو ملے نا کہ ہاں بھئی اس نے اتنا بڑا جو مارکا مارا ہے آپ کے لیے اولاد پیدا کر کے، تو آپ کو اس کی ایٹ لیسٹ قدر ہے. خیر وہ قدر تو چھوڑیں ایک طرف، اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بچوں کو خرچہ دیتے ہوئے ان کو جب موت پڑ رہی ہوتی ہے اور نئی نئی جو دائیں بائیں اڑتی تتلیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو بظاہر وہ تتلیاں جو ہیں وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے صرف ان کے لیے، وہ کئی پھولوں پر بیٹھ کر آ چکی ہوتی ہیں. لہٰذا بدبختی ہے اس مرد کے لیے کہ جس کو اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو، اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو یا سابقہ بیوی کو یوں عدالتوں میں ذلیل و خوار کر رہا ہو. میں بھی ابھی کورٹ جا رہی ہوں، میرا بھی کورٹ میں بچوں کے لیے مینٹیننس کا جو کیس ہے اسی حوالے سے آج مجھے وہاں پہ جانا ہے. دیکھیں دنیا کی مشکلیں بڑی وقتی سی ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اللہ پاک نے کبھی کسی کے اوپر ایک جیسا وقت ٹھہرا کے نہیں رکھا. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی تنگی ہے تو کبھی آسانی ہے. کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو قدرت کا قانون ہے کہ اگر رات ہے تو پھر سویرا ہو کے رہتا ہے، اور سویرا ہے تو رات ہو کے رہتی ہے. یہی قدرت کا نظام ہے اور یہی اس زندگی کی خوبصورتی ہے. یہ جو دنیا میں ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے. ہم سب اپنا اپنا پرچہ یہاں پہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور جب اس پرچے کو ہم حل کر چکیں گے تو فائنل مارکس کیا آتے ہیں یہ ہمیں روز آخرت پتہ چلے گا. اللہ پاک کا کہنا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ جو اتنی پاک ذات ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے انسان کے اوپر یہ بات کیوں چھوڑ دی
کہ انسانوں کے جو حقوق ہوں گے، یعنی آپ نے جب انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے حقوق پورے نہ کیے، تو انسان جس کا حق آپ نے کھایا ہے وہی اگر معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ اللہ نے بھی کہا ہے نو بھائی میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی کوئی اذیت ناک بات ہے نا، جس پہ اللہ پاک نے پورا حق دے دیا ہے مظلوم کو کہ اگر ظالم تم پہ ظلم کر رہا ہے، تمہارا حق کھا رہا ہے، تم چاہو تو معاف کرو، ورنہ میں بھی معاف نہیں کروں گا، اور جب تک تم معاف نہیں کرو گے میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے اس کی معافی کا۔ کتنی بڑی پاور دی ہے اللہ نے مظلوم کو۔ تو ظالم لوگ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہماری رسی چونکہ ابھی ڈھیلی ہوئی پڑی ہے تو ہمیں اللہ کچھ کہے گا ہی نہیں؟ اللہ پاک جو ذرے ذرے کا حساب رکھنا جانتا ہے، وہ کیسے آپ کو چھوڑے گا؟ میں تو حیران ہوں اس شخص پہ جو میرے بچوں کا باپ ہے، اور میں حیران ہوں ان تمام مردوں پر جو اپنے بچوں کو صرف اپنی بیوی کے ساتھ ضد کے چکر میں محروم کر دیتے ہیں ان تمام آرام و آسائش سے جو انہی بچوں کے نصیب سے اس شخص کو ملی ہوتی ہے۔ وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے؟ میں اس ویڈیو کے توسط سے ان تمام لوگوں کو، اور خصوصاً اس شخص کو جو میرے بچوں کا باپ ہے، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ ضد کر کے آپ لوگوں کو کیا مل جائے گا؟ میں تو خیر اب اس کی بیوی نہیں رہی الحمدللہ، لیکن ضد تو اس کی مجھ سے ہی ہے نا۔ اور وہ تمام لوگ جو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ ضد کر کے نئی جگہوں پہ منہ مار کے اپنے بچوں کا خرچہ انہوں نے روک لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم اس طرح ان کو بالکل ہی گرا دیں گے، یہ ہار مان جائیں گے۔ ہار کوئی نہیں مانتا، جب رازق اللہ ہے نا تو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ہم پر کتنا فائنینشیل پریشر لا کے اس بندے نے ڈالا، لیکن ہم ایک دن بھی بھوکے نہیں سوئے۔ ہمیں اللہ کھلا رہا تھا، ہمیں اللہ پلا رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ضد ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے لڑ لو۔ ان معصوم بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جن پر تم نے سکول بند کر دیا، بیکن ہاؤس میں پڑھنے والی بچیاں آج سکول اپنی تعلیم سے محروم ہیں۔ یہ کس قدر شرمناک بات ہے۔ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مزے کی بات یہ ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے مرنا کب ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا میں اس گاڑی سے باہر نکلوں گی، میں زندہ نکل بھی سکوں گی کہ نہیں۔ جب اتنا آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اور ساری چیز ہی اللہ کے کنٹرول میں ہے، تقدیر کا صرف اللہ کو نالج ہے، تو کس چیز پہ ہم اکڑ رہے ہیں؟ کس چیز پر؟ میں نے دیکھو سب سے امپورٹنٹ، میں جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں کمپیٹنٹ ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایک سے ایک بہترین رشتہ مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ابھی بھی آفرز نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن میں کیوں ہر چیز کو ریجیکٹ کر رہی ہوں؟ میں کیوں ہر چیز کو اگنور کر رہی ہوں؟ صرف ان 3 بچیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ بچیاں خود سے اس دنیا پہ نہیں آئی ہیں، یہ بچے ہماری وجہ سے اس دنیا پہ آئے ہیں۔ اگر ہمیں ان کو دنیا پہ نہیں لانا تھا تو ہمیں پہلے سوچنا تھا۔ یہ اب لایا ہے تو یہ والا جو ذمہ ہے نا، یہ ہم نے اپنے اوپر خود ڈالا ہے۔ میں تو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہوں، اللہ پاک مجھے توفیق دے، میں بہترین پرورش کروں گی انشاءاللہ ان بچوں کی۔ لیکن بطور باپ تم نے کیا کیا؟ اور کیا کریں گے وہ تمام باپ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اولاد پیدا کیے جا رہے ہیں اور سنبھالنے کا زور نہیں؟ مرد اپنی جسمانی ساخت سے نہیں، مرد اپنے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اس معاملے میں مجھے ایک بڑی پیاری ایک اور مثال آ رہی ہے، پر پھر وہ تھوڑی سی اخلاقیات سے تھوڑی گری ہوئی ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو نہیں کہتی۔ تو جسمانی ساخت پہ غرور کر کے خود کو مرد کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ اللہ پاک نے کچھ ایسی مخلوقات بھی اور بنائی ہیں جن کے پاس وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ مرد ذات اپنے بہترین فیصلوں سے مرد کہلاتا ہے، ورنہ خود کو مرد کہنا چھوڑ دیں اور مرد کی توہین، مردانگی کی توہین نہ کریں۔ یہ معصوم بچیاں وقت گزرتے ساتھ بڑی ہو جائیں گی، جیسے تیسے اللہ نے ان کا نصیب لکھا ہے، اللہ ان کا نصیب بہترین کرے۔ یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی، یہ یاد رکھیں گی ناکام کوئی نہیں رہتا، مالک سب کا اللہ ہی ہے، اور اللہ پاک سب کو آج برے دن ہے تو کل اچھے دن دکھائی دے گا۔ لیکن اس پچھتاوے کو یاد کر لینا، ان تمام چیزوں کو یاد کر لینا جو تم نے ان کی زندگی میں محرومی بنا کے ڈالی ہیں، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک نئی عورت کے نشے میں اپنی اولاد کو کون چھوڑتا ہے؟ وقت گزر جائے گا اور یہ باتیں یاد رہیں گی۔ اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ ان معصوم بچیوں کا بھی تو کوئی نصیب لکھا ہے نا اللہ نے بیٹی ذات کو اپنی رحمت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نے کہا یہ میری رحمت ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو کیسے بے آسرا چھوڑے گا؟ رحمتوں کی وجہ سے تو لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔
میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے دل میں میرے بچوں کے لیے بہت محبت ڈالی. میں تو لوگوں کے بچوں سے پیار کرتی ہوں, مجھے تو غیروں کے بچے اچھے لگتے ہیں, مجھے انسانوں جانوروں سب کے بچے اچھے لگتے ہیں, لیکن اپنے بچے وہ تو میری جان ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میں نے پیدا کیا انہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں گی اور ایسی بے وفائی کروں گی جیسی تم نے کی ہے؟ بدبخت انسان ہو تم نے, اللہ پاک کی اتنی بڑی کرم نوازی کو ٹھکرا کر تم نے کیا لعنت سمیٹی ہے. خیر جو بھی ہے, سمپل اتنا میں کہوں گی, ابھی بھی وقت ہے. میرے ساتھ لڑنا ہے تو لڑ لو, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تیار ہوں, میں بہت بہادر ہوں ماشاءاللہ. وہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں. مجھے اب پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی چیز بری نہیں لگتی, مجھے ڈر ہی نہیں لگتا. میرا سب سے بڑا ڈر تمہیں کھونا تھا, اور جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں نکل آئی اس فیز سے. بہت روکنے کی کوشش کی تھی, بہت بچانے کی کوشش کی تھی اس رشتے کو, لیکن نہیں, تمہاری لالچ, تمہاری انا, تمہاری ہوس تمہیں لے ڈوبی. بس میں کیا کہہ سکتی ہوں اس حوالے سے؟ میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ لڑنا ہے تو ڈٹ کے مجھ سے لڑو, مجھ سے لڑو, لیکن ان بچیوں کو بیچ میں مت گھسیٹو. ان معصوم بچیوں کے دل میں اب بھی میں تمہیں کہتی ہوں, میں نے تمہارے لیے نفرت نہیں ڈالی, تم نے کبھی ان سے ملنے کی خواہش تک نہیں کی. میں نے ان بچیوں کو ہمیشہ, اگر میں عدالت لے کر بھی آئی ہوں تو میں نے کہا ہے کہ بچے اگر بابا ملتے ہیں تو ان سے پیار سے بات کرنی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آئے گا تمہیں شدید قسم کا جھٹکا لگے گا, وہاں سے جب جوتے پڑیں گے نا تو تمہیں ریئلائزیشن ہوگی کہ میں نے کیا کھویا. تو اگر کبھی تم پلٹ کے اپنی اولاد کی طرف آؤ تو آگے سے تمہیں نفرت نہ ملے. میرا یہ مقصد ہے. زندگی میں موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا میں نے کتنا جینا ہے, لیکن اگر ان کے باپ کے لیے ان کے دل میں میں نے نفرت ڈالی تو اگر ماں سر پہ نہ رہی تو باپ کا سایہ میں نہیں چاہتی ان کے سر سے ہٹے. ابھی تم کرو انجوائے, ابھی چل کرو, خوب انجوائے کرو, پرائے بچے پال رہے ہو, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. ان بچیوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا, وہ بھی بیچاریاں اپنے باپ سے دور ہیں, ان کا باپ تڑپ رہا ہے ان کے لیے, وہ ملنے نہیں دے رہی. جس عورت سے تم نے شادی کی ہے اور اس کی جو 2 بچیاں ہیں بہت معصوم ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے پتہ ہے تم کہتے ہوتے تھے دوسرے کے بچے پہ پیار نہیں آتا, تو تم تو جانتے ہو اس کو نا, اس بات کو تم جانتے ہو, تمہیں ان بچوں پہ پیار تو نہیں آئے گا, لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ ان بچیوں کا خیال کر لینا, وہ باپ سے دور ہیں تو, اور ان کا باپ ترس رہا ہے ان سے ملنے کے لیے. تو خیر اب میں کہوں کہ جس گند میں تم نے منہ مار لیا, تم پھنس گئے ہو, تم سے ہمدردی ضرور ہے مجھے اس لحاظ سے کہ گندی جگہ پھنسے ہو. بہرحال ان معصوم بچیوں کے لیے سوچو, ان کی اسکولنگ, ان کے لیے جو کورٹ میں کہتے پھر رہے ہو نا کہ میں تو بڑا غریب اور یتیم ہوں, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, میں تو بہت مسکین ہوں, تو اللہ پاک سے کیا جھوٹ بولو گے؟ عدالتیں شاید تمہیں کہیں نہ کہیں ریلیف دے بھی دیں, اللہ کا کیا کرو گے؟ اللہ نہیں بکتا. اللہ کے فرشتے فیس لے کے 5,000 مٹھی میں بند کر کے تو کورٹ کی ڈیٹ آگے پیچھے نہیں کرتے. اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی عدالت میں بالکل سیدھا سیدھا ریکارڈ پیش کرتے ہیں. یہ جو کندھے ہیں نا, ان پہ بیٹھے فرشتے ہر وقت ہر چیز لکھ رہے ہیں, ہماری جو نیتیں ہیں نا وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو چلے میں بتا دوں, ویسے آپ کا دین سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. جب میں آپ کو کہتی ہوتی تھی مذہبی بات بتا دوں, اسلامی بات بتا دوں, تو آپ کہتے تھے تم کوئی مولوی ہو کیا. مولوی ہونا نہیں ہوتا, ہم ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے, انسان کی ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے, اسلامی اقدار کا پتہ ہونا چاہیے. میں کوئی بہت نیک یا بی پردے دار نہیں ہوں جس قسم کی پردے دار تم نے پھنسائی ہے جو پرائے مرد لے کے سائڈ پہ ہوتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ضرور جان لو کہ جب آپ کچھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں نا, فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں اور آپ کو اس کا اجر بھی دلوا دیتے ہیں, اللہ پاک دے دیتے ہیں آپ کو. لیکن جب آپ برائی کا ارادہ کرتے ہیں, جب تک آپ نے وہ کی نہیں, آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, وہ نہیں لکھی جاتی, آپ نے بھی ارادہ ہی کیا. تو ارادے اگر بن بھی رہے ہو نا تو برے کاموں کے ارادوں پہ عمل نہ کیا کرو. خیر, ہر بندے کی اپنی سوچ, اپنے اعمال, اور دنیا دارالمکافات ہے انشاءاللہ, اللہ پاک سب برابر کر دیں گے. اگر تمہیں کہیں لگتا ہے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینے میں یا سدھر جانے میں کوئی برائی نہیں ہے. انسان خطا کا پتلا ہے, خطا ہو جاتی ہے انسان سے. میرے دل میں تمہارے لیے اب کوئی بھی میل یا وہ چیز نہیں رہی, کیونکہ تمہارا میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. میرے نزدیک تم ایک اجنبی انسان ہو,
اور میں تمہارے ساتھ اسی طرح بات کر رہی ہوں جیسے میں باقی ان تمام والدین کو یہ اس ویڈیو کے تھرو پیغام دے رہی ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کا خیال کریں اور احساس کریں ساری زندگی اس دنیا پہ نہیں رہنا، ایک دن مر بھی جانا ہے، تو جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس کو نبھائیں تاکہ آگے اللہ پاک کو منہ دکھا سکیں اور روز محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں۔ بیٹیوں کی پرورش نصیبوں والوں کو ملتی ہے اور بیٹیوں کی پرورش بادشاہ کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں۔ یاد رکھیے گا، ہو سکے تو سدھر جائیں۔ تھینک یو۔